اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا وحفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الجوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی انتہائی شکر گزار ہے کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ توفیق دی کہ اربعین و ظہور سے متعلق اس ویبینار کا سلسلہ جو کہ کل سے جاری ہوا تھا، جس کا ایک سیشن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس کے دوسرے سیشن میں آنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ حج کی آیت نمبر 32 پیش کی تھی کہ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے، دلوں کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اور اربعین، زیارت اربعین شعائر اللہ میں سے ایک ہے۔ خداوند متعال نے یہ اہتمام بشریت کے لیے، منجی بشریت آخر الزمان میں زمانے کے اس امام کی تشریف آوری کے لیے ایک معجزے کے طور پہ بشریت کے شامل حال کیا ہے کہ جب ساری دنیا ظلم و بربریت کا مشاہدہ کر رہی ہے اور عام سادہ انسانی کوششوں کاوشوں کے نتیجے میں تقریباً اس ظلم کا مقابلہ خداوند متعال کی ہمیشہ کی طرح الہی مدد کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا، اور اس الہی مدد اور اس الہی تدبیر میں سے ایک تدبیر خود اربعین اور سید الشہداء کے نام پر زائرین سید الشہداء کا جمع ہونا ہے۔ خود یہ معرکہ اور خود یہ مجموعہ، خود یہ سلسلہ جو اربعین شہادت سید الشہداء پر کربلا معلی میں جو رونما ہو رہا ہے، تاریخ کی اہم روداد ہے کہ جس کو شرق و غرب کے میڈیا نے کوشش کی ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی جو اس کی حیثیت ہے وہ بہت زیادہ ظاہر نہ ہو، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ زیارت اربعین کا اور اربعین کے اوپر یہ مجموعہ خداوند متعال کی اس خاص عنایت اور خاص لطف کے نتیجے میں ہر سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کے اندر کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور خود اس کمی کا نہ آنا اور اس کی رونق پکڑنا اور اس کا دشمنوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس کا ہر سال ایک نئی بھرپوری کے ساتھ میدان کے اندر ہونا، یہ خود دلیل خداوند متعال کی خاص عنایت اور برکت اس مجموعے میں شامل ہے۔ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ انسان خدا کی طرف جو سفر کر رہا ہے وہ اکیلے سفر کرنے کو خداوند متعال نے پسند نہیں کیا۔ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، مل کے قرآن پڑھو، ہدایت حاصل کرو، مل کے ہدایت حاصل کرو۔ کوئی کام امور انجام دینا ہو، خداوند متعال چاہتا ہے جماعت کے ساتھ انجام دو گے تو میری مدد، میری نصرت اس کے اندر بیشتر پاؤ گے۔ ید اللہ مع الجماعہ، خداوند متعال کی نصرت، مدد اور یہ تعاون اور خداوند متعال کی ہمراہی جماعت کے ساتھ ہے۔ اربعین اسی جماعت قرآن مجید کی اصطلاح ہے، جیسے حزب اللہ، جماعت اور امت یہ ایک ہی معنی کے اندر ہیں، مختلف زاویوں سے ایک ہی حقیقت کا نام ہے۔ خداوند متعال ہمیں حزب اللہ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی پارٹی کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں جماعت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں جماعت کی شکل میں قبول کرنا چاہتا ہے۔ بس یہ خداوند متعال کی خاص عنایتوں میں سے ایک ہے کہ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں اور جماعت کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔
اس جماعت کی طرح حاضر ہونے میں سے ایک مجموعہ جیسے حج ہے، اعتکاف ہے، نماز جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، اسی میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ بس اس کی ایک بہت بڑی خوبی کہ جو جماعت کے ساتھ راہ خدا میں جانے سے ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر خداوند متعال کی رحمت اس مجموعے میں سے کسی ایک ایسے فرد کے اوپر ہونا لازم قرار ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ فرض کریں ایک بہت پاکیزہ انسان اس جماعت کے اندر موجود ہے، روایات میں آیا ہے خداوند متعال اس پاکیزہ کی دعا کے نتیجے میں اس پوری جماعت کے اوپر اپنا کرم، اپنی رحمت جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ بس جماعت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا خداوند متعال کے دین مبین کے اندر مقبول ہے، قابل تائید ہے اور قابل ستائش ہے۔ خداوند متعال اس کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہ ایک اس کے اندر عنصر موجود ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس سال زیارت اربعین پر جانا گزشتہ تمام سالوں کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سوالات بھی کیے گئے تھے اسی زمرے کے اندر۔ ہم سوالات کے لیے ایک واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اگر کمنٹس کے اندر آپ کو مشکل ہو، بعض افراد کمنٹس کے لیے کل بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے شاید کمنٹس آف ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ آج ان کے کمنٹس کو ہم کھول کے رکھیں، لیکن ہم ایک واٹس ایپ نمبر بھی جو کہ اسی پیغام کے اندر دیا ہوا ہے، مزید معلومات کے لیے جو ہمارا نمبر ہوتا ہے اس پہ بھی آپ لوگ واٹس ایپ کے اوپر بھی کمنٹس وہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کمنٹس کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہو، تاکہ بہرحال آپ کے سوالات ہم تک پہنچ جائیں۔ بس اس جماعت کے ساتھ امور کو انجام دینے کا فائدہ، جماعت کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ کہ میں دوسروں کی پاکیزگی، دوسروں کے تقوی، دوسروں کی خداوند متعال کی نگاہ میں ایک خاص حیثیت کی وجہ سے اپنا کام بھی منوا سکتا ہوں، اپنا کام بھی جو ہے اس کے اندر پورا کروا سکتا ہوں۔ تو اس کا ایک فائدہ جماعت کے ساتھ کام کرنے کا یہ ہے۔ ایک اور چیز جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک قلیل حصہ ہر ملک سے نکل کے جو اربعین پہ آتا ہے تو ایک طاقت کا مظاہرہ ہے عالم حق کا عالم کفر کے مقابلے میں۔ تو یہ خداوند متعال کی وہی تدبیر ہے کہ جو خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ تم تھوڑے بھی ہو تو ہم تمہارے ذریعے سے دشمن کے اوپر روب ڈالیں گے، اور دشمن کے اوپر یہ روب ڈالنا اور دشمن کو اپنی اس اہداف سے جو وہ رکھتا ہے اہل حق کو کچلنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اس میں اس کے عزائم میں اس کو کمزور کرنا اہداف میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دشمن کے اوپر یہ روب ڈالیں، اور کہا ہے کہ تم اپنی طاقت کو جمع کرو جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو، مستطعتم من قوہ، جتنی قوت کو جمع کر سکتے ہو۔ اربعین اس طاقت اور قدرت کے مظاہرے کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ایک نقطہ جو آپ کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک نقطہ جو آپ کے لیے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ اربعین پر یہ جمع ہونا ہمارے لیے ایک اور بہت بڑی برکت لے کر آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنا وہ پیغام جو آج کا شیطانی میڈیا، طاغوتی میڈیا، ظالم میڈیا مظلومیت کو عالم اسلام و عالم انسانیت تک پہنچانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ فیس بک ہو، سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، مسلمان ممالک کے اندر ان کے حکمران ہو، ان کی افواج ہو، وہ نہیں چاہ رہے کہ بہت زیادہ امریکہ اسرائیل کے خلاف بات ہو، کیونکہ یہ حکمران اپنی حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے، خاص طور پہ عرب حکمران اور باقی دیگر اسلامی ممالک کے حکمران بھی نہیں چاہتے بہت زیادہ کھل کے امریکہ اسرائیل کی مخالفت کی جائے اس ظلم کے خلاف جو ظلم وہ عالم اسلام کے اندر کر رہے ہیں۔ بالخصوص آج آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جو صورتحال پیش آئی ہے، اب وہ کھانا پانی بھی ان کا بند کر دیا گیا ہے۔ میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ عالم اسلام اپنی شب عاشور گزار رہا ہے، راز ہے اس جملے کے اندر، شب عاشور گزار رہا ہے جس شب عاشور میں اربعین خیمہ حسینی ہے، اربعین خیمہ حسینی ہے، اربعین کا یہ زیارت، یہ مجموعہ خیمہ حسینی ہے۔ عالم اسلام کی شب عاشور میں ہمیں سب کو خیمہ حسینی میں جمع ہو کر یزیدیت کو، شمر کو، عبید اللہ کو، عمر سعد کو یہ پیغام دینا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارا میڈیا، تمہارا سوشل میڈیا، تمہارے خریدے ہوئے حکمران، تمہاری خریدی ہوئی اسلامی افواج اگر غزہ کے لیے بات نہیں کر رہی، لب نہیں کھول رہی، یا پیشہ ور خطیب، پیشہ ور نوحان، پیشہ ور مجلس میں آ کر حسین کے ماننے والوں کو حسینیت سے ہٹا کے اپنے گرد جمع کرنے والا نوحہ خان یا خطیب اگر اسرائیل کی بات نہیں کر رہا،
امریکہ کے مخالف بات نہیں کر رہا، دشمن کے مخالف بات نہیں کر رہا، ظالم کے مقابلے میں بات نہیں کر رہا، تو اربعین بہترین موقع ہے۔ کس کا بہترین موقع ہے؟ دنیا کے کمزوروں، مظلوموں، پسے ہوئے لوگوں کے لیے، حتیٰ فقیروں کے لیے۔ عرض کیا کہ امام حسین نے اربعین کی زیارت کو حتیٰ فقیروں کے لیے بھی آسان بنایا۔ اگر پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، پیسے کی کمی ہے تمہارے پاس، میں تمہارے لیے اہتمام کر رہا ہوں، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے رہنے کا، تمہاری آسائش کا، تمہاری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سفر کی مشکلات ہیں، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ باقی افراد جو اربعین پہ نہیں آ سکتے وہ ان کی مدد کریں تاکہ یہ افراد اربعین کے اوپر پہنچیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں جو آج فلسطین کی حالت ہے، روئے زمین کے اوپر عام مسلمانوں میں اور عالمی خطے کے اندر اتنی ظلم و بربریت جو کہ ان 2 سالوں کے اندر ہوئی ہے، اتنی ظلم و بربریت تاریخ کے اندر نہیں ہوئی، یا جس کی تاریخ کی اوج اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ معصومین کے ساتھ ہوئی یا کربلا کے اندر ہوئی ہے۔ لیکن کربلا کے بعد ایک عام سطح کے اوپر اگر ظلم و بربریت ہم دیکھیں تو اتنی ظلم و بربریت نہیں ہوئی۔ جتنے بچے فلسطین میں شہید ہوئے ہیں، اتنے بچے پوری کائنات کے اندر کسی جگہ پر شہید نہیں ہوئے۔ جتنی مائیں، جتنی خواتین فلسطین کے اندر شہید ہوئی ہیں، اتنی مائیں تاریخ انسانیت میں 2 سال میں اتنی خواتین شہید نہیں ہوئی، اتنے مرد شہید نہیں ہوئے، اتنے بچے شہید نہیں ہوئے، اتنے لوگ اس تعداد کے اندر تاریخ بشریت میں کبھی بھوکے نہیں رہے جتنے اس وقت بھوکے ہیں۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے اس کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ کیوں ہم ایکسٹرا آرڈینری مجالس میں بھی یہ بیان کرنا ہے، سیمینار میں بھی بیان کرنا ہے، ویبینار میں بھی بیان کرنا ہے، چونکہ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا۔ آپ دیکھیں کل 2 دن پہلے جو 25 جولائی 2025 کو آیت اللہ سیستانی کا جو یہ پیغام آیا، آیت اللہ سیستانی نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین کے اسی قول کو فرمایا، کہا کہ اس وقت جو لوگ خاموش ہیں، اگر کوئی شخص یہ بھوک اور پیاس اور یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، غذائی قلت اور جو قحط غزہ کے اندر پڑا ہے، جو لوگ خاموش ہیں وہ سخت مجرم ہیں، سخت مجرم ہے۔ ان کی خاموشی، ہر طرح کی اپنی توانائی اس کے اندر خرچ کرنی ہے۔ جس کے پاس سوشل میڈیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، جس کے پاس زبان ہے، جس کے پاس مائک ہے، جس کے پاس افراد ہیں، جس کے پاس مخاطب ہیں، جس کے پاس نماز جمعہ ہے، سب کو بولنا پڑے گا، سب کو آواز اٹھانی پڑے گی ان مظلومین کی۔ اور اگر کوئی یہ آواز نہیں اٹھائے گا، آیت اللہ سیستانی نے امیر المومنین کا وہ قول لکھا کہ اگر ایک عورت بلاد اسلامی کے اندر اگر قتل کر دی جائے، مار دی جائے، اور اس پر اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے اوپر ملامت نہیں کرنا۔ اگر اس بات سے، اس خبر کو سن کے کوئی شخص مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس میں ملامت نہیں کرنا، اس کا حق تھا کہ یہ مر جائے۔ اس حالت کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی عکس العمل نہ دکھائے اور ہر طرح سے عکس العمل نہ دکھائے، اس وقت ان مظلوموں کی آواز پہنچانے کے لیے، اور یہی جو عزاداری کا نصاب ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالموں کے مقابلے میں آواز بلند کرنا، یہ سوشل میڈیا پہ بلند نہیں کرنے دے رہا ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بلند نہیں کرنے دے رہا ہے، یہ خبروں میں بلند نہیں کرنے دے رہا ہے، یہ پوسٹر نہیں بنانے دے رہا ہے، یہ کلپس نہیں چلنے دے رہا ہے، یہ وائرل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اربعین طاقتور میڈیا ہے حسینیت کا، جو کہ آج لوگوں کو باخبر کرے گا۔ وہ کام جو یو این کو کرنا تھا، وہ کام جو حج نے کرنا تھا، وہاں پہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو امریکہ اسرائیل کے نوکر ہیں۔ آج حج کی مدیریت بھی امریکی اسرائیلی نوکروں کے ہاتھ میں ہے، اور آج یو این تو ہے ہی انہی کا کٹ پتلی اور انہی کا بنایا ہوا ادارہ۔ بس اربعین حسین کی آواز ہے ہر زمانے کے ظالم کے خلاف۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اربعین کے اوپر اپنے لیے گویا جانے کو واجب قرار دیا جائے، اور اگر میں خود نہیں جا پا رہا اربعین پہ، حتماً اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنے کام سے کسی کو اپنا نائب بناؤں۔ جو جا رہے، دیکھیں کتنے سارے ایسے افراد ہیں جو اربعین پر جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی طاقت میں اضافے کا باعث بنیں گے تو شاید ان کی زیارت اربعین تھوڑی مناسب تر ہو جائے۔ اگر آپ ان کی طاقت کا باعث بنے، آپ کہیں میں تمہاری سفر کو آسان کرتا ہوں، لیکن تمہیں صرف زیارت اربعین پہ جا کے یہ جو اتنا اربعین کے اوپر ایک کھانے پینے کا اہتمام ہوا ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ ایک دشمن کی سازش بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ان کو اتنا مادیت کے اندر لگا دو، یہاں پہ کھانے پینے، چرغے اور شاورما اور تکے، بوٹیاں اور جوس، شربت، سب چیزیں اتنی ضرورت سے زیادہ فراہم کر دو کہ جو اربعین ایک انسان کو معنویت کا میدان دینے کے لیے آیا تھا، مجاہدت کا میدان دینے کے لیے آیا تھا، آرام طلبگی سے نکال کے مشقت کے میدان کے لیے آیا تھا، اس کو دوبارہ حسینیت کے نام پہ ایک مادیت کے اندر غرق کر دو۔ یہ اربعین کو آج ایک خطرہ میں موجود ہے۔
اور یہ خطرہ بھانپ رہے ہیں اہل علم اہل فکر، اس خطرے کو بھانپ رہے ہیں کہ 40 کو ایک فوڈ اسٹریٹ کے اندر تبدیل کر دو، 40 کو ایک ٹورزم کے اندر تبدیل کر دو، 40 کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دو کہ جس کے اندر یا آگے پوچھے جو ویلاگرز ہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں، دیکھیں اس موقف کے اوپر کتنے پاکستانی چائے سموسے تکے اور چیزیں بک رہی. یہ 40 کا تعارف پوری دنیا میں کرایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی ڈش 40 پہ موجود ہے. 40 کے اوپر رزق معنوی حسینیت موجود ہے، 40 کے اوپر رزق ظہور امام زمانہ موجود ہے، 40 کے اوپر شعور قبلہ شعور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس لیے تھا کہ زائر کو جو ضروری چیزیں پیش آئیں، مشکلات پیش آئیں، اس میں اس کو پورا کیا جائے تاکہ وہ آرام کے ساتھ، ایک آسانی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ جائے. لیکن اب اسراف کے اوپر معاملہ آ گیا، اتنا کھانا پینا اور اتنا فوڈ اسٹف 40 کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو زائر کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور آپ کو وہ اسراف نظر آ رہا ہے. پتہ ہے کہ جہاں اسراف ہوگا وہاں بے برکتی ہوگی، جہاں پہ اسراف ہوگا وہاں پہ خدا کا لطف اٹھے گا، اور وہاں پہ وہ اسراف آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو اسراف والا پہلو ہے یا 40 کے اوپر یہ تربیت نہیں ہو پا رہی کہ جتنے وسائل، جتنا پیسہ، جتنی طاقت، جتنی قدرت ان وسائل کو کہ جو اب زائر کی ضرورت سے زیادہ نجف اور کربلا کے درمیان موجود ہیں، اس میں سے بہت ساری توانائی زائر کے شعور کو بڑھانے کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی. زائر کے لیے جو رزق مادی حسین کے نام پہ میں دے رہا ہوں قابل قدر سر آنکھوں پر ہے، ہونا چاہیے تھا، موجود بھی ہے، اور میں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن زائر کا وہ رزق معنوی جو نجف سے کربلا کے درمیان کو شعور ملنا چاہیے تھا، جس سے اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا یہ جو میں نجف و کربلا کے درمیان آیا ہوں، یہ 40 کی پیادہ روی، یہی کچھ نہیں چاہیے تھا مولا کو کہ بس میں نجف سے کربلا تک پیدل چلوں. نجف سے کربلا پیدل چلنا یہ ایک ورکشاپ تھی، یہ ایک تمرین تھی، یہ ایک ایکسرسائز تھی، یہ ایک کلاس تھی. 40 پر نجف سے کربلا جانا یہ کلاس ہے، ٹریننگ ہے، لیکن اس کا امتحان ان 20 دنوں کے علاوہ ہے. اگر 5 سفر سے 25 سفر تک میں حسینیت کی ورکشاپ میں اور کلاس کے اندر موجود ہوں تو 40 کے اوپر اصل جو اس کا میدان ہے، 40 جو کچھ سیکھ کر مجھے آنا ہے، وہ میدان مختلف ہے. وہ میدان یہ نہیں ہے، وہ میدان پھر 26 سفر سے شروع ہوگا اور 4 سفر تک جاری رہے گا. 40 کا میدان یہ ہے، یہ وہ اصلی کام تھا کہ جس کے لیے 40 کے اوپر بلایا گیا ہے. اگر 40 کے اوپر یہ میدان، 40 کے اوپر یہ سلسلہ، 40 کے اوپر یہ پیدل جانا، 40 کے اوپر یہ پیادہ روی، ان 20 دنوں میں وہ ہنر نہ سکھا سکے کہ جس کے اندر یہ 340 دن سال کے حسینیت کے اوپر مبنی گزارے، اس کا مطلب پیادہ روی 40 پہ نجف سے کربلا کے درمیان رزق مادی تو مل گیا اس کو، لیکن حسین کا رزق معنوی نہیں ملا. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ افراد کے جو 40 کے اوپر نہیں جا پا رہے، وہ افراد جو 40 پر موجود نہیں ہیں، وہ افراد جو ابھی اس کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ کم از کم رزق معنوی کا اہتمام کر سکتے ہیں. یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. وہ افراد رزق معنوی کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، کم از کم دی وہاں پہ جا کے نہیں پہنچا پا رہے یا خود 40 پہ نہیں جا پا رہے، رزق معنوی کا اہتمام کر سکتے ہیں، شعور پھیلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں. 40 کے انہی دنوں کے اندر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، یہی گفتگو انہی مطالب کو، اسی فکر کو پوسٹر کی شکل میں لے کے آ سکتا ہے. ایک زائر سید الشہداء، ایک عزادار سید الشہداء، ایک مشتاق زائر کربلا، اس کو پوسٹر کی شکل میں لے کر آئے، کلپس کی شکل میں لے کر آئے، اسٹیٹس کی شکل میں لے کر آئے. آج کی جو زبان ہے، آج لسان القوم یہی میڈیا، یہی کلپس، یہی شارٹس، یہی فیس بک، یہی یوٹیوب، آج قوم کی زبان یہی ہے. آج اگر کوئی نبی ہوتا سوشل میڈیا کے تھرو حتماً اپنی ہدایت کے کام کو انجام دیتا. وہ زائر جو کربلا میں نجف سے کربلا کے درمیان موجود نہیں ہے فزیکلی، کسی وجہ سے وہ شعور کا سنگر، شعور کا مورچہ، شعور کا فرنٹ وہ بنا سکتا ہے اپنے خطے میں، اسی لاہور میں، اسی اسلام آباد میں، اسی ملتان میں، اسی کراچی میں، اسی حیدرآباد میں، اسی سکھر میں، اسی گجرات میں بیٹھ کے، اسی نیو یارک میں، اسی لکھنؤ میں، اسی دلی میں، اسی کابل میں، اسی تہران میں، اسی قم میں، اسی ٹورنٹو میں، اسی مانچسٹر میں بیٹھ کے وہ یہ فرنٹ بنا سکتے ہیں. اگر نہیں بھی جا پا رہا لیکن وہ اپنے اپنے خطے کے اندر ایک فرنٹ بنائے. 40 پہ جو زائر موجود ہے، اگر کوئی مبلغ ہے، عالم دین ہے، طالب علم ہے، اس کو بولے میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ وسائل چاہیے،
مادی وسائل چاہیے، میں مادی وسائل فراہم کروں گا. آپ کو میڈیا سپورٹ چاہیے، میں آپ کو میڈیا سپورٹ چاہوں گا. میں اپنے خطے میں رہ کر زائر اربعین سے کنیکٹ کروں اپنے آپ کو، مبلغ اربعین سے کنیکٹ کروں اپنے آپ کو، رزق مادی دینے والے سے بھی کنیکٹ کروں اپنے آپ کو، اربعین پر رزق مانوی حسینیت کا بانٹنے والے سے بھی اپنے آپ کو کنیکٹ کروں یا رہنے پر. میں 20 دن ظاہر کربلا کی خدمت میں رہوں گا، اگرچہ جا نہیں پا رہا، میں اسلام آباد میں، کراچی میں موجود ہوں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. وہاں پہ میڈیا اسٹف کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایل سی ڈیز کی ضرورت ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو افسران جنگ نرم، آفیسرز آف سافٹ وار امام زمانہ کے جو اربعین کے درمیان موجود ہیں، ان کو آپ کے وسائل کی ضرورت ہے، ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو آپ کے رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو آپ کا اس فرنٹ کے اوپر ہونا. چونکہ وہ جس میدان کے اوپر موجود ہے وہاں پہ ان کے لیے مشکلات ہیں، انٹرنیٹ کی مشکلات ہیں، وسائل کی مشکلات ہیں، وہاں پہ مسائل ہیں. آپ شاید آسودگی کے ساتھ اچھا سوچ پا رہے ہوں، اگر وہ کچھ کلپس بنا کر دیتے ہیں، وہ کچھ چیزیں بنا کے دیتے ہیں، آپ یہاں پہ شاید اچھا پروپیگیٹ کر سکتے ہوں مومنین کے درمیان. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس گروپس ہیں. شعور مانوی رزق جو حسینیت کا اربعین پہ بٹ رہا ہے، اس شعور کو کہ اربعین پہ بلایا کیوں ہے. یہی کانسیپٹ کے اربعین پر امام حسین نے بلایا کہ آؤ رپورٹ دو، پورے سال کیا کر کے آئے ہو، پورے سال کتنے مظلوموں کی حمایت کی ہے، پورے سال کس ظالم کے مقابلے میں تم نے زخم کھائے، لاؤ مجھے اپنے زخم دکھاؤ. اربعین پہ بلایا، دکھاؤ تمہارے جسم پہ کتنے زخم ہیں. لیکن جب یہ زائر حسین کا تصور کرتا ہے پورا جسم ظلم کے مقابلے میں چھنی ہے حسین کا، اور یہ زائر سالم حسین کی بارگاہ میں جاتا ہے ظلم کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں. میں اس وار کی بات نہیں کر رہا جو ظالم کے علاوہ کسی اور نے مارا ہو جسم کے اوپر. فرق ہے، اشاروں میں ایک بہت بڑی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں اس وار کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جسم پہ وہ نشان جو ظالم نے نہیں مارے. حسین کو وہ نشان نہیں چاہیے زخموں کے، حسین کو زخموں کے وہ نشان چاہیے تمہارے جگر پر بھی، تمہارے جسم پر بھی، جو ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے لگے ہوئے. کیونکہ حسین کے بچوں کے جسم پر، حسین کے جسم پر، شہدائے کربلا کے جسم پر ظالم کے علاوہ کسی اور نے نہیں مارے. کوئی چھریوں کے نشان حسین کے بچوں کے، آئمہ کے بچوں کے، 250 سال زندگی کربلا کے بعد آئمہ کے بچوں نے گزاری ہے، لیکن ان کے جسموں کے اوپر جتنے ظلم، بربریت، زخموں کے نشان ہیں وہ کسی عادل کے ہاتھوں لگے ہوئے نہیں ہیں، وہ عزادار کے ہاتھوں لگے ہوئے نشان نہیں ہیں، وہ ظالم کے ہاتھوں پڑے ہوئے نشان ہیں. ان بیڑیوں کے نشان دکھاؤ جو ظالم نے تمہیں پہنائی ہوں، ان کڑیوں کے نشان دکھاؤ جو ظالم نے تمہیں پہنائی ہوں، کیونکہ تم نے ظالم کا اتنا جینا دوبر کر دیا تھا کہ ظالم کے بعد تمہیں بیڑیاں پہنانے کے علاوہ کوئی وہ نہیں تھا. سید سجاد کی زینت ظالم کے ہاتھوں پہننے والا کمر کا، گردن کا توق ہے اور کمر کا لنگر ہے، اور ہاتھوں کی بیڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی کڑیاں ہیں ظالم کے ہاتھوں. یہ عزادار کا افتخار ہے، یہ حسین کے اور حسین کے بچوں کی سنت ہے. اربعین پہ وہ دکھا رہے ہیں. اگر تم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے تو اب مجھے بتاؤ، یہ جو تم اربعین سے واپس جاؤ گے، کس ظالم کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ یہاں پہ بنا کے جا رہے ہو؟ کتنا تمہیں مظلوم کا شعور ہے، کتنا تمہیں ظالموں کا شعور ہے، کس شعور کے ساتھ تم اس سال کربلا کے اندر، کربلا میں عہد کر کے جا رہے ہو؟ بس جو پچھلا سال گزارا ہے، اربعین پہ جا کر رپورٹ دینی ہے. اب یہ وہ شخص جو کربلا میں نہیں بھی جا رہا، اربعین کے دن حسین رپورٹ مانگ رہے ہیں. حسین کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ. اب اربعین پہ یحییٰ سنوار کی روح موجود ہے، حسین کو رپورٹ دے گی کہ میں زمانے کے امام آپ کے ظہور کے مخالف امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان سارے ظالموں کو مقابلے میں کھڑا ہوا تھا. اس سال یحییٰ سنوار اپنا خون میں لدا ہوا جسم حسین کے بارگاہ میں پیش کرے گا. اس سال اسماعیل ہانیہ اپنا خون میں لتھڑا ہوا جسم پیش کرے گا. اس سال حسن نصر اللہ اپنے جسم پر ظالم کے ہاتھوں آنے والے زخموں کو حسین کی خدمت میں پیش کرے گا. حسین، آپ نے جو حلم الناصر کی صدا بلند کی تھی، یہ نشان کسی عادل نے نہیں مارے ہیں، یہ نشان میرے جسم پہ کسی عزادار کے ہاتھوں میں نہیں لگے ہیں، یہ نشان جیسے آپ کے جسم پہ لگے تھے ویسے میرے جسم پہ لگے، کیونکہ میں آپ کا جیسا عزادار بننا چاہتا ہوں. آپ اپنی والدہ کے غم میں عزادار تھے، آپ کے جسم پر نشان کسی عزادار کے ہاتھوں لگے ہوئے زخموں کے نہیں ہیں، عادل کے ہاتھوں لگے ہوئے زخموں کی نہیں ہے، بلکہ عزادار کے ہاتھوں لگے ہوئے زخموں پر ہیں. جسم کے زخم بھی دکھائے، روح کے زخم بھی دکھائے. زخم زبان جو میں نے راہ حسینیت پہ باتیں برداشت کی ہیں،
ملامتیں سنی ہیں، تانے سنے ہیں، شاید شوہر سے ہی سنے ہو، بچوں سے ہی سنے ہو، خاندان والوں سے سنے ہو. اے حسین آپ نے منع کیا تھا مکس گیدرنگ میں نہیں جانا ہے. جب میں مکس گیدرنگ میں نہیں گیا میں نے ترک کی یہ شادی، جس شادی میں آپ کا پسندیدہ ماحول نہیں تھا، میں شادی میں نہیں گیا. لوگوں نے ملامتیں کی مجھے، لوگوں نے باتیں سنائی مجھے، میں نے یہ باتیں سنی ہیں، یہ دل پہ میرے نشان ہے، یہ زخم میں زبان میں نے سنی ہے. حسین آپ کے دین کی خاطر اتنے لوگ مجھ سے ناراض ہیں چونکہ میں آپ کے دین پہ چلتا ہوں. اپنے نفس کی خاطر میں نے اپنے دشمن نہیں بنائے. آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، آپ کا مخالف میرا مخالف ہے، میرا مخالف بھی وہی ہے جو آپ کا مخالف ہے. حسین یہ دیکھ رہے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. بس یہ ایک بہت انتہائی اہم کام تھی. 40 کے اوپر یہی حسین کی ترجمانی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ نم شعور 40 کے اوپر دینا ہے. وہ جو نہیں جا رہا وہ بھی دے سکتا ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی دے سکتا ہے. نم شعور دینا ہے، نم شعور. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر 40 سے دشمن نے جہاں کہیں بھی یہ قدغن لگائی ہے، یہ پیغام نہیں پہنچ پا رہا، اگر 40 کے ذریعے سے یہ پیغام ہم اور آپ پہنچا پائے، زمانے کے امام کے ظہور کی تشریف آوری کا زمینہ فراہم ہو جائے گا. ایک ہی فارمولہ ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ظہور علامات کا محتاج نہیں ہے، ظہور انہی شرائط کا محتاج ہے. تم ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے تیار ہو؟ میرا ایک ہی فارمولہ ہے، وہ دنیا جو ظلم و بربریت سے بھری ہوگی میں اس کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا. ایک ہی فارمولہ ہے ظہور کا. عزادار سے مولا کو یہی چاہیے. تم مجھے بتاؤ تم نے کتنی جابیں قربان کی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کتنی ڈگریاں قربان کی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. امریکی جوان قربان کر رہے ہیں، امریکی کافر قربان کر رہے ہیں اپنی ڈگری کو، امریکی کافر قربان کر رہے ہیں اپنی جاب کو، امریکی ڈاکٹرز قربان کر رہے ہیں اپنی حیثیت کو، داؤ پہ لگا رہے ہیں اپنی زندگی کو اپنی امریکی ڈاکٹرز. خدا شاہد ہے امام زمانہ کی دعائیں ان کو ملتی ہوں گی. میں یہ نہ سمجھوں چونکہ کافر ہیں تو نہیں، کافر ہیں تو نہیں. مجھے انسان چاہیے، انسانیت کا درد رکھنے والا چاہیے. مجھے لشکر ظہور میں وہاب قلبی بھی چاہیے، زہیر بن قین بھی چاہیے، حر بھی چاہیے. میں کسی گھر میں نہ رہوں کہ میں ماتم کروں گا لیکن ظلم کا مقابلہ نہیں کروں گا پھر بھی امام زمانہ کو پسند ہوں گا. میں خطابت کروں گا، ظالم کا نام نہیں لوں گا، پھر بھی امام زمانہ کو پسند ہوں گا. میں 40 پہ جاؤں گا لیکن 40 پہ غزہ کے ظلم کے برابر میں کنارے سے گزر جاؤں گا، خاموشی سے گزر جاؤں گا. نہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بھی. جس نے قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت، اور جس نے یہ قتل و ظلم دیکھا اور خاموش رہا، غزہ کی بات نہیں کی، فلسطین کی بات نہیں کی، امریکہ کے خلاف بات نہیں کی، اسرائیل کے خلاف بات نہیں کی، مولا فرما رہے ہیں اس پر بھی لعنت. جس نے یہ ظلم جو ظلم کو دیکھے، قتل کو دیکھے لیکن عکس العمل نہ دکھائے. اس نوخان پہ بھی لعنت ہے، اس خطیب پہ بھی لعنت ہے جو کہ جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا کہ بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس سے کیا، تجھے اس سے کیا. بس زیارت 40 یہ شعور بتانے کے لیے کہ امام بتا رہے ہیں کہ اپنا عزاداری کا نصاب مکمل کرو. کوئی ہو جو جا کے زیارت 40 پر اس نصاب کو سکھائے، جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بھائی آپ کے خاندان کے افراد کے موقب لگے ہوئے، آپ کے دوستوں احباب کے موقب لگے ہوئے، آپ کے وہ افراد جن کو آپ جانتے ہیں موقب لگے ہوئے. آپ بتائیں اس موقب میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا نا وہ جو مادی رزق ہے وہ ضرورت سے زیادہ موجود ہے. اس کے لیے ضرورت نہیں آپ بولیں کہ بھائی وہ جو توانائی امام حسین کا شعور پھیلانے کے لیے تھی میں بھی اس کے اندر کچھ دودھ کے ڈبوں کا اضافہ کر دوں، میں بھی اس کے اندر کوئی پاکستانی چائے کا اضافہ کر دوں. میں نے کہا نا وہ ضرورت سے زیادہ الحمدللہ اب موجود ہے. اور عشق امام حسین میں سیدہ اجر دیں گی ان افراد کو جنہوں نے اتنی پاکیزگی کے ساتھ، جنہوں نے اتنے خاص اہتمام کے ساتھ رزق مادی حسینیت سے جو ملنا تھا وہ ظاہر کربلا کو مل رہا ہے. لیکن جس چیز کی کمی ہے وہاں پہ میں اس خلا کو پورا کروں، میں اس کمی کو پورا کروں کہ جس جگہ پہ رزق مادی بھرپور ہے اسی موقب میں، اسی مورچے میں حسینیت کے رزق مانوی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. کیسے عزادار یہاں پر آئے اس کو ملٹی میڈیا کے تھرو ایک شعور مل سکتا ہے. چونکہ تعداد زیادہ ہے، سوشل میڈیا، ملٹی میڈیا کا، اے آئی کا اہتمام کرنا پڑے گا. وہاں پہ پروجیکٹرز لگے ہوئے ہوں، وہاں پہ ملٹی میڈیا لگا ہوا ہو، وہاں پہ وی آر موجود ہو، لوگوں کو دکھائیں، حقیقت بتائیں. زیارت 40 پر جو آئے ہو 340 دن کا برنامہ لے کے جانا ہے. یہاں سے 340 دن کا اپنا جو کچھ گزار کے آئے اس کا محاسبہ کرنا ہے، جو زندگی گزار کے آئے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور تجدید عہد کرنا ہے مولا سے. اگر مولا ابھی تک نہیں کر پایا ہوں، ابھی تک وہ شکل اختیار نہیں کر پائی ہے جو آپ کو چاہیے تھا، ابھی تک وہ شخصیت میں نہیں آیا ہوں، مولا میں تو جاب میں ہی پھنسا رہ گیا، میں تو خاندان میں ہی پھنسا رہ گیا، میں تو بچوں میں ہی پھنسا رہ گیا ہوں، میں تو کھانے پینے میں پھنسا رہ گیا ہوں، میں تو اپنے ڈریمز ہی پورا کر رہا ہوں. آپ کا ڈریم پورا کرنے میں زندگی کی توانائیاں خرچ نہیں ہو رہی ہیں.
مولا اپنے ڈریمز پورے کرنے میں زندگی کی توانائیاں خرچ ہو رہی ہیں. محاسبہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے 40 کے اوپر، تنہائی کے اندر بیٹھنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مادیت سے دور رکھنا ہے. ضروری مادیت 40 پہ لے، تاکہ وہ جو ہدف حسین چاہتے تھے وہ بھوک و پیاس کے اندر حاصل ہوگا، وہ سختیوں کے اندر حاصل ہوگا، وہ تنہائی کے اندر حاصل ہوگا، وہ ہلہ گلہ سے حاصل نہیں ہوگا، وہ ہنسی مذاق اور پکنک سے حاصل نہیں ہوگا، وہ فیسٹیول سے حاصل نہیں ہوگا، وہ ٹورزم والی حیثیت سے حاصل نہیں ہوگا. گھومنے پھرنے نہیں جا رہا ہوں، زمانے کے امام کی بارگاہ میں حسین کو گواہ بنا کے عہد کرنے جا رہا ہوں 40 پر، کہ ابھی تک جو اپنے آپ میں لگا رہا، مولا آپ کا ظہور نہیں ہوا، مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا ظہور نہیں ہوا. خود بھی سیکھوں گا کہ زندگی کی کور توانائیاں، زندگی کا ایسنس اپنا مولا آپ کے حوالے کروں گا. باقی جو بچے گا اس سے کماؤں گا بھی، اور زندگی کے اپنے خواب بھی پورا کروں گا، لیکن اپنی زندگی کی کور توانائی آپ کے ظہور کی راہ میں خرچ کروں گا مولا. یہ عہد مولا کی بارگاہ میں کرنے آنا ہے. ایک اسراف والے ایشو کو جہاں پر بھی آپ کا بس چلتا ہے، آپ جانتے ہیں اس اسراف والے ایشو کو ضرور اس کے اندر ہینڈل ہونا چاہیے. یہ موقف کے بانیان بھی آپ کا پیغام میں پہنچائیں، بنائیں اس کے اوپر کلپس، جو کہ 40 کے اوپر اسراف ہو رہا ہے اس کے اوپر کلپس بنائیں اور پتہ چلے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیز جو بہت ضروری ہے کہ وہ افراد جو ابھی تک 40 پہ صرف مہمان بن کے جا رہے تھے، ہمیں صرف سروسز لینی ہے، ہمیں صرف خدمتیں لینی ہیں، ہمیں صرف جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے 40 سے، اس سال طے کر کے جائیں 40 کے اوپر مہمان کے بجائے میزبان بن کے جائیں. حسین نے مجھے مہمانی کا تو شرف دیا ہے، میں مہمان بن کے گیا ہوں، مہمان کے ساتھ ساتھ مہمان بھی ہوں، مجھے بھی رزق مادی و معنوی چاہیے. میں اس سال مہمان کے بجائے ایک اور ڈیزگنیشن کے جاؤں، مولا میں بھی کسی کے پاؤں دبانا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو شربت پلانا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو کھجور کھلانا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو موکب دینا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کا بستر لگانا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کا راستہ آسان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو شعور دینا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو ظہور سکھانا چاہتا ہوں، میں بھی کسی کو عزاداری سکھانا چاہتا ہوں. اس سال کہیں مولا مجھے میزبان بنائے، مانگے امام حسین سے، مولا مجھے نوکری دیں کوئی 40 کے اوپر، میں بھی کسی موقع پہ جا کے خدمت کروں. میں صرف خدمت لوں گا نہیں، کتنے سالوں سے میں خدمت لے رہا ہوں، اس سال میں کچھ خدمت کرنا بھی چاہتا ہوں آپ کے زائرین کی. مولا آپ کی ترجمانی میں آپ کا میزبان بننا چاہتا ہوں. کربلا میں نجف سے کربلا جو یہ فرش اعضا بنی ہے، میں بھی اس کا بانی بننا چاہتا ہوں، اس فرش اعضا کا. آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں میری کسی بھی توانائی کے ذریعے سے. مجھے میزبانی کا شرف بھی دیں. میں نے ابھی تک آپ کا مہمان بنا تھا، آپ کے ترجمان میزبانوں نے میری خدمت کی تھی. اس سال میں میزبان بھی بننا چاہتا ہوں، تاکہ مہمانی کا شرف بھی رہے اور میزبان بھی بن کے میں آگے کی طرف جاؤں. اور جو چیز سب سے زیادہ مانگنی ہے 40 کے اوپر، 2 کام. مولا 2 میرے پاس میری زندگی کے اندر، ان 2 میں سے کوئی حالت مجھے پسند نہیں. یہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے پوری دنیا کا، ظلم، شرک، نفاق، کفر اکٹھا ہو چکا ہے آج ولی خدا کے نمائندے کے مقابلے میں، سید علی خامنہئی رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مقابلے میں. مولا میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ کا یہ بیٹا زمانے کے امام، میں آپ سے چاہتا ہوں آپ کا یہ بیٹا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے جیسا آپ نے کہا تھا. اس نے اپنی ہر چیز داؤ پہ. مولا آپ مجھے اذن دیں، میں بھی اپنی زندگی کی ہر، آپ سے کہا تھا نا کہ اگر میں 40 پہ نہیں جا رہا تو میں کاغذ بناؤں اور اس کی وجوہات لکھوں، کن کن وجوہات سے نہیں جا رہا، کن کن وجوہات کی وجہ سے میں اس سال 40 پہ نہیں جا رہا. اور اگر ان میں سے کوئی ایسی ہے جو میرا ضمیر کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ ایسی ہے جو حسین کے سامنے قابل قبول نہیں ہے، وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ اس راہ میں لٹایا ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا، کربلا خود امام زمانہ کے ظہور کے لیے خدمت ہے. کیوں؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک شعور چاہیے، وہ شعور کربلا دے رہی ہے. وہ شعور آج 40 حسینی دے رہے، جو شعور زمانے کے امام کو ظہور کے لیے چاہیے. اور وہ شعور دراصل ظہور کی شرائط میں سے، علامات میں سے نہیں ہے. شرائط میں سے علامات پوری بھی ہو جائیں، ممکن ہے ظہور نہ ہو، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ظہور کی شرائط پوری نہ ہو اور ظہور ہو جائے. ورنہ غیبت کیوں ہوئی تھی؟ پھر غیبت کا فلسفہ ختم ہو جائے گا. غیبت فقط اسی وجہ سے ہوئی تھی، لوگوں نے ظالم کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مظلوم کی حمایت کرنا چھوڑ دیا تھا،
اپنے آپ میں مشغول ہو گئے تھے، اپنے بچے، اپنی جان، اپنا کھانا، اپنا گھر ان کے لیے اہم تھا، اور امام وقت کو تنہا چھوڑ دیا تھا، زمانے کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے تھے۔ تو ظہور کی بھی یہی شرائط ہے، جو دلیل غیبت کی ہے، جس دلیل سے غیبت ہوئی تھی امام کی، اسی دلیل سے ظہور ہوگا۔ 40 اس شعور کو پھیلانے کی فرصت ہے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر میں شعور بڑھاؤں گا۔ مولا آپ مجھے یہ نوید دیں، مولا آپ مجھے یہ اذن دیں، یہ توفیق دیں مجھے کہ میں یا شہید ہو جاؤں اس راہ پہ، یا آپ کا ظہور ہو جائے، دو میں سے، چونکہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، میرے لیے غیبت گوارا نہیں ہے۔ میں 40 پہ یہی پیغام لے کے آئی ہوں، مولا مجھے صرف دو میں سے ایک چیز چاہیے، یا میں شہید ہو کے آپ کے پاس آ جاؤں، یا آپ ظہور کر کے میرے پاس آ جاؤں۔ یہ جملہ بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا اس 40 پہ جو مجھے اصل چاہیے، جو میں جا رہا ہوں 40 پہ، پہلے سے منصوبہ کر کے جا رہا ہوں، مولا بس ایک میرے لیے اہتمام کریں، یا میں شہید ہو کے آپ کے پاس آ جاؤں، یا آپ ظہور کر کے میرے پاس آ جائیں۔ مجھے 40 کے اوپر فقط یہ چاہیے، تاکہ مولا سے وہ چیزیں نہ مانگے جو عام افراد مانگتے ہیں، وہ تو آپ نہیں بھی مانگے تو مولا دے دیں گے آپ کو، وہ تو مولا سب کے لیے کرتے ہیں۔ قیمتی چیز مانگے، شہادت یا ظہور۔ مولا مجھے دو میں سے ایک چیز حتمن چاہیے، اور اگر مجھے شہادت بھی مل جائے اور ظہور بھی مل جائے تو نور علی نور، نور علی نور، اگر مجھے دونوں چیزیں مل جائیں۔ مولا میں چاہتا ہوں اسی 40 پر آپ کا یہی پیغام، یہی شعور پھیلانے میں شہید ہو جاؤں۔ میں آپ کے مولا میں آپ کے عشق میں آپ کے دشمنوں کے کرنا چاہتا ہوں، کہ دشمن کو میں ایک آنکھ نہ بھا رہا ہوں، آپ کی میرا ہونا دشمن کو گوارا نہ ہو۔ مولا مجھے ایسی سیرت اپنانے کی آپ مجھے توفیق دیں، ایسا شعور حاصل کرنے کی مجھے توفیق دیں، ایسا شعور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دیں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اور یہ آپ کے عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مولا میں جانتا ہوں میری نماز شب نہیں پہنچا پا رہی، مجھے ناقص ہے وہ، مجھے پڑھنی نہیں آتی نماز شب، میری عبادتیں نہیں پہنچا پا رہی مجھے، میری نوخانی، میرا گریہ نہیں پہنچا پا رہا، میں بڑے گناہوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں۔ مولا آپ کے لطف کے بغیر آپ کا ناصر نہیں بنا جا سکتا، مجھے اپنا ناصر بنانے میں میری نصرت کریں آپ، اپنا بہترین ناصر بنانے میں میری نصرت کریں مولا۔ آپ نے بہترین ناصر بنائے، آپ نے قاسم سلیمانی کو اپنا بہترین ناصر بنایا، آپ نے شہید حسینی کو اپنا بہترین ناصر بنایا، آپ نے حسن نصر اللہ کو اپنا بہترین ناصر بنایا، آپ نے محمد نقوی کو بہترین ناصر بنایا، آپ نے شہید سبت جعفر کو بہترین ناصر بنایا آپ نے۔ مولا مجھے بھی کوئی جگہ اس کے اندر دے دیں، آپ کے لطف کے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ مجھے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے مولا، آپ کے لطف و کرم پہ بھروسہ ہے۔ مجھے اس زندگی میں آپ کے طفیل نجات چاہیے، ہر اس چیز سے مولا جو میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ لا رہی ہو۔ میں حسین کے مرقد پہ کھڑے ہو کے آپ سے شہادت یا ظہور مانگتا ہوں۔ زیارت 40 اس روحیے اور شعور کے ساتھ، میں نے آپ سے کہا جو یہاں پر ہیں ان کو اس شعور کو پھیلانا پڑے گا، تاکہ وہ اس فیسٹیول کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ باقی جو چیزیں تھیں تقریباً آپ کی خدمت میں کل عرض کرتی تھی کہ اس لیے آئمہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ کربلا آؤ گے تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ جو 2 روزہ ویبینار رکھا تھا یہ اسی معرفت کے لیے رکھا تھا، کہ ہمارے پاس یہ معرفت موجود ہو، کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کربلا و عاشورہ میں کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں اس کے اندر تو ہم آپ کے سوالات لیں گے، اور جو افراد کامنٹس کے اندر سوالات کر سکتے ہیں وہ کامنٹس میں کر دیں، اور باقی ہم نے یہی لنک جس کے تھرو آپ یوٹیوب کا لنک آپ کو ملا تھا، جو چینل ہے انقلابی میڈیا کا جو آفیشیل چینل ہے اس کا بھیج دیا ہے، اس چینل پر واٹس ایپ کا نمبر سوالات کر سکتے ہیں، اور جو افراد واٹس ایپ پہ سوالات کرنا چاہیں وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ کل کچھ سوالات ہمیں جو واٹس ایپ پہ ریسیو ہوئے تھے وہ میں اس میں لے لیتا ہوں پہلے، چونکہ وہ کل کے سوالات تھے، تاکہ وہ سوالات بھی ہمارے پاس آ جائیں۔ جیسے انہوں نے پوچھا کہ 40 کی زیارت پہ کیا ضروری ہے کہ ایک انسان، جو لوگ شعور کے ساتھ نہیں جا پا رہے کیا ان کی زیارت قبول نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے کہا کہ جو لوگ اس شعور کے ساتھ، معرفت کے ساتھ 40 کی زیارت پہ نہیں جا پا رہے، وہ سمجھ جائیں 40 کی پہلی کلاس میں ہیں، وہ سمجھ جائیں وہ 40 کی پہلی کلاس میں ہے، وہ ابھی
اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں، وہ ابھی اس شعور پہ نہیں پہنچے پہلی کلاس میں. تو ایسا نہیں ہے پہلی کلاس کا بچہ ریجیکٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے ہر سال میں پہلی کلاس میں رہوں. کوئی بچہ ایک اسکول کے اندر پڑھ رہا ہو، حسینیت کی پہلی کلاس کے اندر ہی موجود ہو، 20 سال سے عزاداری کر رہا ہے، لیکن 20 سال سے کلاس تبدیل نہیں ہو رہی. حسینیت کی دوسری کلاس میں، پھر تیسری کلاس میں، پھر چوتھی کلاس میں. آج تو اس کو حسینیت کا پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا 20 سال بعد. لیکن اگر 20 سال بعد بھی یہ سمجھ رہے کہ حسینیت فقط گریے کا نام ہے، رونے کا نام ہے، پرسہ دینے کا نام ہے، اس کا مطلب 20 سال کی عزاداری میں یہ ابھی پہلی کلاس میں ہی بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ سمجھ رہے کہ نہیں، حسینیت مبارزے کا نام ہے، قیام کا نام ہے، خروج کا نام ہے، امر بالمعروف کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے حسینیت، فقط نماز قائم کرنے کا نام ہے حسینیت. پیسوں کی زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے فقط حسینیت، اپنے وجود کی زکوٰۃ دینے کا نام ہے حسینیت، عزاداری. اپنی زندگی کی زکوٰۃ دینے کا نام ہے، اپنی صلاحیتوں کی زکوٰۃ دینے کا نام ہے، اپنی حیثیت کی زکوٰۃ دینے کا نام ہے. اس لیے کہا ائمہ نے کہ حسین نے کیا کام کیا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، نہیں کہا قد اقرأ الصلاۃ، نہیں کہا کہ امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی ہے، امام حسین نے کربلا میں نماز قائم کی ہے. تو قرآن نے بھی کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ نصاب عزاداری ہے. یہ پتہ جائے گا اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، کربلا کی عزاداری کی دوسری تیسری کلاس میں پہنچ گیا ہے، چوتھی پانچویں کلاس میں پہنچ گیا ہے. شہید عزاداری کا پی ایچ ڈی ہے، شہید عزاداری کا پوسٹ پی ایچ ڈی ہے، شہید عزاداری کی اعلیٰ ترین کلاس کے اندر ہے. یہ آپ کی زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، وہاں تک پہنچنا ہے. شہادت سے مہر لگ جاتی ہے، شہادت ڈگری ہے عزاداری کے میدان میں آنے کی. تم نے اپنا نصاب مکمل کر لیا عزاداری کا. جب تک شہادت کی مہر نہ لگے، یا تمہاری وجہ سے ظہور ہو یا تم شہید ہو جاؤ، عزاداری کا نصاب مکمل ہو گیا تمہارا. جس کام کے لیے عزاداری میں بلایا تھا یہی ضروری تھی. جو قیام سید الشہداء کا مقصد ہے وہی عزاداری کا مقصد ہے. جو عزاداری کا مقصد ہے اسی لیے 40 پہ بلایا ہے، وہی مقصد ہے، کوئی جدا نہیں ہے. دو الگ باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. بس یہ کلاس میں فرق. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ریجیکٹڈ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ابھی پہلی کلاس میں سمجھ نہیں پا رہا ہے. ابھی یہ سمجھ رہے کہ شاید بس یہ گریہ کے لیے ہی بلایا گیا تھا. نہیں، گریہ ایک وسیلہ تھا قیام کے لیے. صرف اپنے آنسو نہیں نکالنے. 40 کا شعور کیا ہے؟ دشمن کے بھی آنسو نکالنے، دشمن کے بھی آنسو نکالنے. جب یہ 40 کا سما دیکھے اور جب 40 کا میزائل اس کو جا کے لگے، 40 کا میزائل، طاقت کا میزائل، قدرت کا میزائل اہل ولایت کا جب جا کے لگے، اس کے آنسو نکلنا ہے. بس عزاداری فقط اپنے آنسو بہانے کا نام نہیں ہے جب تک دشمن کے آنسو نہ نکال دے. جو کچھ سید علی خامنائی نے اسرائیل کے ساتھ کیا، جو کچھ سید علی خامنائی نے امریکہ کے ساتھ کیا، اور یہ انہی عزاداروں نے جو گلدستہ حزب اللہ کے جوانوں نے پیش کیا. یمن کے جوان آج کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کے آنسو بھی نکال رہے ہیں. عزاداری اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنا بھی ہے، دشمن کے آنکھوں سے آنسو نکالنا بھی. اپنے سینے پہ بھی ہاتھ مارنا ہے غم حسین پہ، دشمن کے منہ پہ بھی تماچا مارنا ہے اسی غم حسین. تو یہ کلاس بدلتی چلی جائے گی. جیسے یہ کام کرتا جائے گا آگے کی طرف جاتا چلے جائے گا. ایک اور سوال ہے، وہ بھی ہم ساتھ میں لے لیتے ہیں. ہم یہاں پہ موجود ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بیان کیا ہے جو کربلا نہیں جا پا رہا ہے، ہم نے کہا جو جا رہا ہے آپ دیکھیں اس میں کیا کمی ہے، اس کی وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو بتائیں، ہدایت کریں. یہ صرف جا رہا ہے، شاید زیارت کر کے آ جائے گا، وہ کام انجام نہیں دے گا شاید جو آج 40 کی ضرورت ہے. اس کے لیے اہتمام کریں. آپ اپنے گھر پہ مجلس رکھیں، اس مجلس کے اندر اس کو موضوعی قرار یہ دیں، فلسفہ زیارت 40. آپ یہاں یہ کام تو یہاں پہ کر سکتے ہیں نا. جو لوگ کربلا میں نہیں جا رہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہے، جلوس اضحیٰ کے اندر آپ ایک اسپیکر لیں، موقف لگائیں، 40 کا فلسفہ، 40 کے شعور، 40 کی یہ جو کہ آپ دیکھیں زیارت 40 پہ کیا جملہ آیا ہے. فرماتے ہیں مولا کہ زیارت 40 کا جملہ ہے. آپ اسی چیز کو اجاگر کریں، بتائیں. مولا فرماتے ہیں کہ کیا کیا ہے حسین ابن علی نے؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ جَهَالَتِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. اب کیا کیا مولا؟ آپ نے اپنا خون بہایا، فی کا، خدا تیری راہ میں بہایا، لیستنقذا، تاکہ تیرے بندوں کو پاکیزہ کرے، تاکہ تیرے بندوں کو شعور دے، پاکیزہ کرے. کس چیز سے پاکیزہ کرے؟ کس چیز سے پاک کرے؟ من الجہالت، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے پاک کرے. یہ زیارت 40 کے جملے ہیں.
یہ زیارت اربعین نے لکھی بھی ہے، تیرے بندوں کو جہالت سے پاک کرے اور حیرت ضلالت سے پاک کرے، کنفیوژن سے پاک کرے۔ حیرت ضلالت آج کی زبان میں بولوں کنفیوژن، سرگردانی، جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کیا ہو سکتا ہے، اس کو حیرت ضلالت سے پاک کرے، کنفیوژن سے نکالے اور بتائے آج سید علی خامنہئی کی اطاعت کے اندر راستہ موجود ہے۔ آج امام زمانہ نہ نبی جاتے ہوئے امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے جاتا ہے اور نہ رسول جاتے ہوئے امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے جاتا ہے، بلکہ دونوں اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ اور وہ اہتمام کیا ہے؟ وہ اہتمام پرچم ولایت فقیہ کا اہتمام ہے۔ اس پرچم ولایت فقیہ کے ذیل میں آنا پڑے گا۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کراچی میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں اربعین کے جلوس میں، نجف سے کربلا بھی کر سکتے ہیں اربعین کے جلوس میں۔ پر جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کی ذمہ داری اپنے اپنے خطوں کے اندر جو ماحول بن سکتا ہے، جو ماحول ممکن ہے، اس ماحول کے لیے آمادہ کرنا۔ اور سب سے بڑی چیز میں نے آپ سے کہا نا، رزق مادی کی کمی نہیں ہے کسی بھی اربعین کے جلوس میں، دنیا میں جہاں پر بھی ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ رزق معنوی۔ اب آپ سوچیں، آپ اس کے لیے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، آرٹیکل لکھیں، شعر لکھ سکتے ہیں، شعر لکھیں، نوحہ پڑھ سکتے ہیں، نوحہ پڑھیں، خطابت کر سکتے ہیں، خطابت کریں، جو آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کو انجام دیں۔ اور یہی کام انشاءاللہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے گا۔ ہمارے عرائض یہیں تک موجود تھے انشاءاللہ۔ ہم نے نمبر آپ کو دیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر اس نمبر پہ آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ وقت بھی ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور خداوند متعال انشاءاللہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لقدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ خداوند متعال ہمیں انہی لوگوں کے اندر قرار دے جنہوں نے اپنا جگر کا خون، سید الشہداء کے وہ انصار، بذلا مہجتہ، جنہوں نے اپنا جگر کا خون تیری راہ کے اندر امام حسین بہا کر عزاداری کیا، ہمیں بھی ایسا عزادار بننے کی توفیق عنایت کرے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا فی الآخرہ شفاعت الحسین۔ خداوند متعال اللہم ارزقنا فی الدنیا حیات الحسین، ہمیں اس دنیا کے اندر حسینی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ محیا یا محیائی، ہمیں ہماری زندگی کو حسین جیسی زندگی، وہ مماتا مماتی، تیری زندگی میری زندگی تیری زندگی کی طرح ہو، میری موت تیری موت کی طرح ہو۔ خداوند متعال ہمیں اپنی زندگی کے اندر راہ حسینیت کا بہترین ناصر، بہترین سرباز بننے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے لیے زیارت کربلا اربعین پر جانے کے اسباب فراہم ہوں، اور خداوند متعال ہمیں زائرین اربعین اور تحریک اربعین کی خدمت کرنے کی، اپنے اپنے خطوں میں رہتے ہوئے بھی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وعافیۃ وناصر والمستشہدین بین یدی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔